عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سارے معجزات سے نوازا تھا. ایک مرتبہ اپنے خادم کو ساتھ لیا, کہا ایک سفر درپیش ہے, سفر میں چلنا ہے. اپنے گھر سے 3 روٹیاں بنائی اور اپنے خادم کو ساتھ لیا کہ سفر میں چلنا ہے. جنگلات کے راستے سے ہوتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ جا رہے ہیں. خادم نے موقع کا فائدہ اٹھایا, جنگلات کا راستہ تھا, ایک روٹی نکال کر راستے میں کھا لی. 2 روٹیاں لے کر جب ایک درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام ٹھہرے ہیں, خادم کو کہا کہ روٹی نکالو. جب روٹی نکالی تو 2 ہی روٹیاں تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہا راستے میں گر گئی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر راستے میں گرتی تو تینوں گرتی, ایک کیسے گرتی؟ تو خادم قسمیں کھانے لگا, اللہ کی قسم میں نے نہیں کھائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. کہا کہ جھوٹ بول رہا ہے, روٹیاں اگر گرتی تو تینوں گر جاتی ہے, ایک کیوں گری؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر میں جھوٹے آدمی کے ساتھ چلوں کہیں اللہ کی مجھ پر لعنت نہ برس جائے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات سے نوازا تھا. اللہ نے معجزہ دیا تھا, مٹی کی چڑیا بناتے اور حکم کرتے کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اڑ جاؤ, پر کر کے اڑ جاتی. اللہ نے معجزات سے نوازا تھا. زندہ جانور کو ذبح کرتے, ٹانگ کاٹ کر اس کو بھون کر کھا لیتے اور حکم کرتے کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے جانور اٹھ کر چلا جاتا. معجزات سے نوازا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا امتحان لیا. اللہ کے حکم سے مٹی کی 3 ڈھیرے بنائے اور حکم دیا کہ سونے کے بن جاؤ. وہ تینوں اینٹیں سونے کی بن گئی. عیسیٰ علیہ السلام نے تینوں اینٹوں میں سے ایک اینٹ اپنی طرف کھسکا لی, ایک اس خادم کی طرف کھسکا لی, اور تیسری اینٹ کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. وہ خادم قسمیں کھانے لگا کہ اللہ کی قسم تیسری روٹی میں نے کھائی ہے, اللہ کی قسم میں نے کھائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام مان جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام نے افسوس کرتے ہوئے کہا وہ خادم کیا کرے گا اس سونے کو, کیا کرے گا اس دنیا کو, جا تینوں تو لے جا. عیسیٰ علیہ السلام نے وہ سونے کی 3 اینٹیں اس خادم کو دی اور اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام تو نکل گئے, لیکن وہ خادم دل میں کہنے لگا کہ نبی کی صحبت سے تو گیا لیکن دنیا تو آ گئی, اب آرام سے پوری زندگی عیش و عشرت سے گزاروں گا. جب وہ تینوں اینٹوں کی گٹھلی باندھ کر وہ خادم جب نکلا ہے تو راستے میں 2 چور سامنے آئے, ڈاکو سامنے آئے اور تلوار سونپی کہ نکال تیرے پاس کیا کیا ہے. وہ خادم کہتا ہے ایسا نہ کرو, تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس بہت سارا سونا ہے, اپنے تینوں تقسیم کر لیتے ہیں, کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں جب ہاتھ سے کھل جائے تو دانت سے کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. انہوں نے مشورہ کیا کہ جاؤ بیٹھو اور تقسیم کرتے ہیں. ایک جگہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے, مشورہ کیا کہ 3 سونے کی اینٹیں ہیں, آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو گزر گئے تھے, ان تینوں نے مشورہ کیا, سونا ہو گیا اپنا, اب ایک کام کرتے ہیں, ایک ساتھی کو بازار بھیجتے ہیں, وہ ہمارے لیے کھانا لے کر آئے گا, پارٹی کریں گے, اس کے بعد تینوں اپنا سونا لے کر چلے جائیں گے. ایک آدمی کو بھیج دیا, کہاں پر؟ بازار میں کھانا لینے کے لیے. کافی ٹائم ہو گیا, یہ دونوں سونے کی تینوں اینٹوں کے رکھوانے بن کر بیٹھے ہوئے تھے. ادھر شیطان نے اس کھانے لینے والے شخص کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا, ایک کام کر, سونا تیرا ہے, تو نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لیا تھا, اب یہ دونوں تیرے سونے پر قبضہ کر رہے ہیں, تو ایک کام کر, یہاں بازار میں اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور ان لوگوں کے کھانے میں تو زہر ملا لے. ادھر نے اس نے یہ پلاننگ کی, ادھر شیطان نے ان سونے کی رکھوالی کرنے والے کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ سونا اتنی دیر ہو گیا, کھانا لینے گیا ابھی تک نہیں آیا ہے, کم وقت بازار میں نہ جانے کیا کیا کھاتا ہوگا, مٹھائیاں کھاتا ہوگا, عیش و آرام کرتا ہوگا. ایک کام کرتے ہیں, پلاننگ بناتے ہیں, جیسے ہی وہ کم وقت آئے گا تلوار سے اس کے سر کو الگ کر دیں گے اور سونے کی 3 اینٹیں اپنے دونوں کی ہو جائے گی. یہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. جیسے وہ کھانا لے کر آیا, تلوار سونپی اور سر کو تن سے جدا کر دیا. اب آرام سے کھانا کھانے لگے. جب کھانا کھایا اور پیٹ بھر گیا, کہا طبیعت خراب ہو رہی ہے, تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں. اسے کیا پتا تھا کہ کھانے میں زہر ملا ہوا ہے. کھانا کھایا, آرام کیا, اور پھر کس نے اٹھنا تھا, ہمیشہ کے لیے زندگی چھوڑ کر چلے گئے. چند دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا, 3 لاشیں دیکھی اور 3 سونے کی اینٹیں دیکھ کر ٹھوکر مار کر کہا اے دنیا, تو نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے.
یہ ہے دنیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرے, ایک کھجور کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا, یہ سمجھ کر اٹھا کر منہ میں ڈال دیا کہ کہیں کسی انسان کے پیر کے نیچے آ کر یہ روٹی کا اور یہ خوراک ضائع نہ ہو جائے. حضور نے اپنے منہ میں رکھا اور کھا لیا. رات کو جب گھر پر آئے, حضور کروٹیں بدل رہے ہیں, کبھی ادھر کو رہے کبھی ادھر کو رہے. اما عائشہ نے پوچھا, یا رسول اللہ کیا ہو گیا, آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ حضور نے فرمایا, عائشہ میں نے راستے میں کھجور کا ٹکڑا اٹھایا تھا اور اس نیت سے اٹھایا تھا کہ کسی کے پیر کے نیچے آ کر ضائع نہ ہو جائے. اللہ کی قسم اب میرے دل میں وسوسہ آ رہا ہے کہ کہیں میں نے کسی کا حق تو نہیں کھا لیا. رات بھر حضور کروٹیں بدلتے رہے. آؤ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح, حضور نے راستے میں پڑی ہوئی چیز کو اپنے منہ میں اس نیت سے رکھا کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. اندازہ لگاؤ ہم نے کتنی زمینیں دبائی ہے, ہم نے کتنے کسی کے حق دبائے ہیں, ہم نے وراثت میں اپنے بہنوں کے حصے دیے, ہم گھر میں ہم نے کتنے بھائیوں کے حق دبائے ہیں, ہم نے کتنے یتیموں کا حق دبایا ہے. اگر آپ کسی کی نظر سے اوجھل ہو کر کسی کا حق دبا رہے ہیں, اللہ کی قسم یاد رکھو یہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو سکتا ہے, آپ کے گھر والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو سکتا ہے, لیکن میرے خالق اور میرے مالک کے کیمرے اوپر سے چالو ہے. ہر چیز آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ہر چیز آپ اللہ کی نظر میں دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہوش کے ناخن لیں, اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں. یہ دنیا یہی رہنے والی ہے, اس دنیا سے دل نہ لگائیں بلکہ اس دل کے اندر اپنے خالق اور اپنے مالک کی محبت بٹھائیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.